الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. میرے قابل قدر اور قابل احترام بھائیوں، دوستوں، رفیقوں اور صدیقوں. رفیق اور صدیق دوست کے معنی میں آتا ہے نا. بہت ساری جگہ پر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ رفیق کہہ دیا صدیق کہہ دیا تو معنی صحیح نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. رفیق اس کی جمع رفقا اور صدیق کی جمع اصدقاء. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رفیق. تو ہمارے بھائیوں، پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ جس طرح ہم پہلے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس میں غور و فکر کرتے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، انشاءاللہ یہ درس بھی آگے اسی طور پر چلانے کی کوشش ہوگی. اور اس میں سورہ یوسف کو اب ہم نے اختیار کیا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ یوسف کو. آج چند آیتیں اس کی پڑھیں گے اور کچھ پرانی چیزیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے متشابہ. قرآن پاک کے اعجاز میں سے یہ ہے کہ اس میں ایک طرح کی آیتیں کئی بار آئی ہیں. یہ بھی اس کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے. قرآن پاک چیلنج اللہ نے دیا ہے کہ اس کے جیسے لے کے آؤ. تو جن چیزوں کو اللہ نے دہرایا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں، اور جن چیزوں کو نہیں دہرایا ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں. جیسے ہی سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف یہ وہ منفرد صورت ہے سب سے الگ انداز کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قصہ، جو واقعہ اس صورت میں بیان کیا ہے قرآن پاک میں پھر کہیں نہیں دہرایا ہے. یہی بیان کیا اور پوری تفصیل کے ساتھ. پوری ایک صورت میں صرف ایک ہی قصہ ہے. یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے. اور بقیہ قصوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرایا ہے، مختلف الفاظ میں دہرایا ہے، مختلف انداز میں دہرایا ہے، مختلف سیاقات میں دہرایا ہے، متنوع رنگ میں اللہ نے اسے بیان کیا ہے. لیکن نہ اس کا جواب کوئی دے سکا، نہ اس کا جواب کوئی دے سکا. لاجواب قرآن پاک ہے، لاجواب ہے، اللہ کی کتاب ہے. تو اس میں اعجاز کی یہ بھی ایک صورت ہے. یہ قرآن پاک کی صورتوں کے نام ہوتے ہیں. اس صورت کا کیا نام ہے؟ سورت یوسف. اور یہ مکہ میں نازل ہوئی، اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ مکی. مکی جب کہا جاتا ہے قرآن پاک کی کسی صورت کو مکی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور مدنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، بھلے مکہ میں نازل ہوئی ہو. کیونکہ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا سفر کیا ہے، عمرہ کیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے، فتح مکہ کے موقع پر گئے، حج کے لیے گئے. تو مکہ بہت سارے مواقع پر آپ گئے ہجرت کے بعد. لیکن ہجرت کے بعد اگر کوئی صورت اتری ہے تو اگرچہ مکہ میں اتری ہو، سے کیا کہتے ہیں علماء؟ مدنی کہتے ہیں. ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی، اور ہجرت سے کے بعد تو گویا ایک زمنی تعبیر ہے. یہ وقت بتاتا ہے کہ کس وقت یہ صورت اتری ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں شان نزول کے تعلق سے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ثابت ہے اور جو پختہ بقیہ کے مقابلے میں پختہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اترا اور آپ صحابہ کرام کو سناتے رہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قصہ بھی بیان کیجیے. تو ان کی طرف سے ایک طرح سے مطالبہ ہوا، لو قصصت علینا، اے اللہ کے نبی کوئی قصہ بیان کیجیے. اور قصوں کے ذریعے سے ہی ایک شخص تھا مکہ کا جو جا کے ایران کے قصے سیکھ کے آیا تھا. تو وہ لمبے لمبے قصے بیان کرتا تھا، پوری رات سب کو بیٹھا کر کے، تاکہ لوگ قرآن نہ سننے جائیں، اس کے قصے سنیں، گمراہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک لمبا قصہ اسی طرح تفصیلی بیان کر دیا کہ یہ قصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے شروع میں ہی اسی لیے کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ آیا، اور ابھی انشاءاللہ ہم اس آیت تک پہنچیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ شعبان کا مہینہ ہے اس کے تعلق سے بھی بات کر لیں، یا پھر آخر میں کریں گے؟ ابھی آیت کے بارے میں، سورت کے بارے میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں یاد دلا دیجیے گا، اگر بھول گئے تو پھر سوالات میں، تاکہ ہمیں وقت کے اور حالات کے لحاظ سے بھی مسائل سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ تو کیا ہے شعبان کے مسئلے میں، اس میں آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورت، ایک سورت اور دوسری سورت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آ کے فاصلہ ہو جاتا ہے کہ اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ سوائے ایک سورت میں، سورت التوبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پتہ نہیں سورہ انفال کے ساتھ ہی ملی ہوئی ایک سورت ہے یا دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھائی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کیونکہ سورہ توبہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورہ فاضحہ، فضیحت والی سورت، تو اس میں منافقین کی فضیحت کی گئی ہے، اور اسی طرح سے کفار کے ساتھ برات کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس میں چونکہ سخت باتیں ہیں، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ قوی بات یہ ہے اور اس سے مضبوط بات یہ ہے کہ بسم اللہ اس میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بسم اللہ نہیں لکھایا، اور ممکن ہے کہ سورہ اس سے پہلے والی سورت اور سورہ توبہ ایک ہی سورت ہو، دو الگ الگ سورتیں نہ ہوں۔ یہ اہل علم کی زیادہ راجح بات ہے۔ جو کچھ احکام آئے ہیں، اسلام کا حکم ہے رحمت سے خالی نہیں ہے، جس میں سختی ہے اس میں بھی رحمت ہے۔ اگر قصاص کا حکم ہے، قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے تو یہ بھی رحمت ہے، معاشرے پہ رحمت ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے سے پھر سینکڑوں کی جان بچ جاتی ہے۔ اسی طرح میں بہت ساری باتیں پچھلے درس میں اللہ کے فضل و کرم سے آئیں۔ اس کے بعد میں سورہ یوسف کی پہلی آیت ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، قرآن پاک میں بہت ساری سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، ہر حرف الگ الگ ہے۔ یہ بات ہم سب اور پوری امت جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہے نا؟ ایک آدمی جب تک لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تب تک وہ حرفوں کے نام نہیں جانتا۔ آپ بولیں گے، کوئی بھی لفظ آپ بولیں گے، جیسے آپ نے کہا یوسف، تو جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے اس نے یہ سارا لفظ بولا، لیکن اس سے اگر کہا جائے کہ یوسف میں کون کون سا حرف ہے الگ الگ بتاؤ تو وہ نہیں بتا سکتا۔ یا، واو، سین، فا، وہ نہیں بتا سکتا کہ یوسف میں 4 حرف ہے، یا، واو، سین، فا۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ جو پڑھا لکھا ہو، پڑھا لکھا بتائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، تو الف کا نام کیا جانتے، لام کا نام کیا جانتے، را کا نام کیا جانتے؟ الف لام میم، یا الف لام را، یا حا میم، یا عین سین قاف، یا کاف ہا، یا عین صاد، یا طا ہا، یا جو بھی حروف اس طرح سے آئے ہیں، تو یہ تو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ کو کون آ کے سکھاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے سب سے اعلیٰ فرشتے، سب سے بڑے فرشتے، سب سے قریبی فرشتے جبریل علیہ السلام آتے تھے، وہ جیسے پڑھا دیتے تھے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے تھے اور ویسے آپ دنیا کو بتاتے تھے۔ تو یہ بھی قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک نشانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اگر وہ باتیں کرتے تو اسی طرح کی باتیں کرتے جو پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے ہیں، جو ان پڑھے اور ان لکھے، نہ پڑھے ہوئے نہ لکھے ہوئے جو باتیں کرتے ہیں۔ تو حرف کی بات تو پڑھا لکھا کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اعجاز ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا گیا کہ یہی جو حروف ہیں عربی زبان کے، انہی سے تمہاری زبان بھی بنی ہے، انہی سے قرآن بھی بنا ہے، تو تم اس کا مقابلہ کر کے بتاؤ، اس کے جیسی کتاب لا کے، اس کے جیسی صورت لا کے بتاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا پورے قرآن جیسے قرآن لے کے آؤ، پھر کہا ٹھیک ہے صرف 10 صورتیں لے کے آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی آسانی کر دی اور کہا صرف 1 صورت جیسی لے کے آؤ۔ اور قرآن کی ایک صورت میں جانتے ہیں کتنی آیت ہوتی؟ سب سے چھوٹی صورت صرف 3 آیت والی صورت، 3 آیت کی صورت لے آؤ بس، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک ونہر ان شانیک والابتر. کہتے ہیں کسی سمجھدار ذہین بدو نے، عرب نے اس صورت کو سنا تو فوراً آخر میں کہا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اتنے مختصر لفظوں میں اتنی بڑی باتیں کہی گئیں. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے نازل کیا. تو فرمایا الف لام را. کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں؟ شروع کیا تھا قرآن پاک کی سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو اس موقع پہ بتایا تھا کہ الف لام میم میں حروف مقطعات کتنے ہیں، حروف مقطعات کے بارے میں کیا کہا گیا، اس کے معنی کتنے ہیں. لکھا جاتا ہے عرب کا طریقہ ہے، تو الف حمزہ ایک ساتھ اگر مان لیا جائے تو کل 28 ہیں. اس 28 میں سے اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے طور پر صرف کتنے حروف کو ذکر کیا ہے قرآن پاک میں؟ 14 کو. 14 حروف کو حروف مقطعات میں اللہ نے ذکر کیا. اچھا، شیطان بھی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. حروف مقطعات کے سلسلے میں بھی شیطان نے گمراہ کیا ہے. کیا گمراہ کیا ہے؟ لوح قرآنی کہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے لوح قرآنی لٹکا کے رکھتے ہیں. ہا میم عین سین قاف الف لام میم را، لوح قرآنی بنا کے رکھتے ہیں، اور یہ صرف اس میں حروف مقطعات ہوتے ہیں. حروف مقطعات جو قرآن پاک میں سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اس میں دکان کی خیر و برکت ہے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو محکم ہیں، جس کا معنی معلوم ہے، جس پہ عمل کرنا ہے. اہل ایمان محکم آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں، متشابہ کے پیچھے نہیں جاتے. متشابہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کا معنی اللہ ہی جانتا ہے. یہ متشابہ اللہ نے ان کا معنی نہیں بتایا، اسی لیے مفسرین کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنا مقصد جانتا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے کیا ہے، کچھ نہیں بتایا گیا. ہاں ثواب ملے گا، قرآن میں ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکی ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات ہی کی مثال دے کے سمجھایا. لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور تینوں پر 30 نیکی ملے گی، جس کا ہم معنی نہیں جانتے. معنی جانے بغیر نیکی ملتی ہے، لیکن معنی جانیں گے تو ظاہر بات ہے معنی سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کا، وہ سب کا ثواب الگ سے بڑھتا چلا جائے گا، وہ سب بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کو لوگوں نے تعویذ بنانا شروع کر دیا، جبکہ یہ تعویذ کے لیے نہیں ہے. اور تعویذ کے بارے میں صاف حکم آپ سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی چیزیں جو لوگ لٹکاتے ہیں، چاہے دیوار پہ لٹکائیں، چاہے اپنے بدن پہ لٹکائیں، چاہے اپنے بازو پہ لٹکائیں، یہ سب شرک ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. جن لوگوں نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکایا، تو شرک کیا. تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ تو قرآن کے حروف مقطعات ہیں اس لیے خیر و برکت ہوگی. کوئی شک نہیں کہ قرآن مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، اور کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں شفا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک دین اور دنیا ہر ایک کی سعادت کا باعث ہے. لیکن جس طرح سے قرآن پاک میں برکت ہے، جس طرح سے برکت لینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو تعلیم آپ کی ہے برکت حاصل کرنے کی، اسی انداز میں برکت ملے. قرآن پاک دیوار پہ لٹکانے سے برکت ملے گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے اس میں برکت نہیں ملے گی. قرآن پاک کی تلاوت میں برکت ہے، قرآن پاک کو یاد کرنے میں برکت ہے، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے میں برکت ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے میں برکت ہے، قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں لانے میں، عمل پیرا ہونے میں برکت ہے. ان سب چیزوں میں برکت ہے. قرآن پاک کو لکھ کر کے دیواروں پر لگانے میں، یا اس کے بورڈ بنانے میں، یا اس کو تعویذ بنا کے لٹکانے میں برکت نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے. تو بہرحال چونکہ لوح قرآنی بنائی جاتی ہے تو اس پہ یہ بات ذکر آئی کہ الف لام را یا بقیہ جو حروف مقطعات ہیں یہ تعویذ بنانے کے لیے نہیں ہیں. ان کا معنی اللہ ہی جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد میں فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. وہاں کیا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
ذالکا میں نے بتایا تھا کہ دور کا اشارہ کرنے کے لیے، کوئی چیز دور ہو تو کہیں گے ذالکا، اور قریب ہو تو کہیں گے ہاذا. تو یہ تو جو ہے مذکر کا اشارہ ہے. جیسے آپ ذالک الکتاب، وہاں کتاب تھا، کتاب مذکر ہے، اور یہاں آیت ہے نا، آیت میں تا لگی ہے. عربی میں جس میں آخر میں تا آئے وہ مؤنث ہوتا ہے. تو آیت کی جمع ہے آیات. آیت ایک آیت اور آیات کئی آیتیں. تو اس لیے تل کا بھی دور کا اشارہ ہے، اور قریب کے اشارے کے لیے ہاذہی تل کا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دور کا اشارہ استعمال کیا، جبکہ قرآن تو سامنے ہے، قرآن تو قریب ہے، اسی کی تو تلاوت کی جا رہی ہے. وہاں ذالکا کا یاد ہے کیوں بتایا گیا تھا؟ ذالکا دور کا اشارہ، یعنی یہ بہت اونچی کتاب ہے، بہت اوپر ہے، بہت عظیم الشان ہے. تو اس کی عظمت اور بلندی اور شان کو بتانے کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا گیا. یہ بلاغت ہے، یہ زبان میں یہ انداز اہل زبان استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا، وہ یعنی وہ بلند شان والی، اونچی شان والی آیات. آیات یہ آیت کی جمع. آیت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نشانی. آیت کے معنی نشانی. آیات یعنی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت کو قرآن پاک میں دو معنوں میں استعمال کیا ہے، دو طرح کی نشانی. ایک آیت قرآنی جو قرآن پاک کی آیت ہے، جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ پورا مل کے ایک آیت ہے. یا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت ہے. یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلام ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے کی نشانی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اسے نہیں پیش کیا، بلکہ اللہ نے سکھایا، اور اللہ کے سکھانے سے آپ نے بتایا. اور اس کے اندر جو معنی ہے، جو بیان ہے، جو بلاغت ہے، جو سلاست ہے، جو حسن ہے، جو دلاویزی ہے، جو دلکشی ہے، جو خیر ہے، جو شفا ہے، جو برکت ہے، جو ساری چیزیں ہیں، وہ سب کے سب نشانی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ آیت قرآنی ہے، یہ آیت قرآنی. دوسری آیت کیا ہے؟ دوسری آیت ہے آیت کونی، کائنات کی آیتیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی آیت ہے رات اور دن. وَمِنْ آیَاتِهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی آیت ہے، اللہ کی آیتوں میں سے ہے سورج اور چاند، آفتاب و ماہتاب. وہ کائنات کی آیتیں ہیں، ان پہ غور کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے کہ یہ خود سورج آزاد نہیں ہے کہ جب چاہے نکلے جب چاہے ڈوب جائے. غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کا. اللہ جس طرح سے اس کو لگا دیا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے. تو سورج یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس کا خالق ہے، اس کو حکم دینے والا ہے، جس کے حکم پر یہ چل رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے. تو سورج بھی آیت ہے، اور قرآن کی آیت بھی آیت ہے. تو اس کو کہتے ہیں آیت کونی، اور اس کو کہتے ہیں آیت شرعی یا آیت قرآنی. تلک آیات الکتاب المبین، یہ الکتاب کی آیتیں ہیں. میں نے کہا تھا ذالک الکتاب، وہاں بھی الکتاب تھا. عربی میں ال لگا کے جب کسی چیز کو کہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پہچانی ہوئی چیز ہے، معروف ہے. کتاب کوئی بھی کتاب، لیکن الکتاب وہ کتاب جسے واقعی کتاب کہا جا سکے. صفات اس کے اندر موجود ہیں. ایک مرد کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں. اس لیے کہتے ہیں مرد تو بہادری ہے، جو ہمت ہے، جو حوصلہ، جو اور ساری چیزیں ہیں، تو وہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے آیات الکتاب کہا گیا. الکتاب قرآن مجید جو حقیقت میں الکتاب ہے، کتاب کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں. اونچی شان والی آیات، آیتیں ہیں. الکتاب المبین، کتاب کی. المبین، مبین کا دو معنی عربی میں بنتا ہے. یا تو بانا یبینوں سے ہوگا مبین، اس کے معنی البین، الواضح، واضح ہے، بالکل کلیئر، صاف ستھرا، روشن. اور دوسرا معنی ہوتا ہے ابانا یبینو، یعنی واضح کر دینا.
جس کو لازم یا متعدی کہا جاتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے. یہ چیز خود اپنے آپ میں روشن ہے، اور ایک چیز ہے دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے. تو دونوں معنی مبین کا بنتا ہے. مبین ایسا لفظ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تفسیری قاعدوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی ہو تو وہ سارا معنی اس لفظ میں لیا جا سکتا ہے، اس معنی مراد لیا جا سکتا ہے، جب تک کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، الگ سے کوئی معنی خارجی نہ ہو، تب تک وہ سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو یہاں اگر دونوں معنی ہے کہ قرآن اپنے آپ میں واضح بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کی وضاحت بھی کرتی ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کے حدود کیا ہیں، اللہ کے احکامات کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، بہت ساری چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. تو یہ کھول کھول کر بیان کرنے والی، واضح کر دینے والی کتاب ہے، اور اس کی آیتیں ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے لیے جو سورت نازل ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت میں کہہ رہا ہے کہ بہت کھول کھول کے گویا بیان کیا جائے گا، اور بہت واضح طور پہ بیان کیا جائے گا. اس کے بعد بھی سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے جب اپنے مفسرین کو دیکھو جو تفسیر میں اسرائیلی روایات لے کے آ کے گھسا دیتے ہیں. وہ اسرائیلی روایات کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، جن پر یقین کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے. اور اللہ نے احسن القصص اس کو بنایا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو سمجھیں کہ نامکمل ہے، اس میں آپ مکمل کرنے کے لیے ادھر ادھر سے توریت کے حوالے دیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال ہم اس پر انشاءاللہ اگلے دروس میں آئیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب چلتے ہیں، شعبان کے تعلق سے ہوئی تھی کہ بات ہو جائے، کیونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، چلیں. شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شعبان کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ رمضان کا مہینہ آئے گا، اور انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ، اس پر بھی وہاں بات ہوگی. شعبان پر پورا درس ہوا ہے، اور شعبان کے بارے میں بتایا گیا ہے. مختصر طور پر یہ جان لیں کہ شعبان یہ رمضان سے پہلے والا مہینہ ہے. پچھلا رمضان اور اس رمضان کے درمیان ایک اہم کام سے فارغ ہو جانا چاہیے، اس لیے گویا یہ آخری مہینہ ہے کہ اب اگلا مہینہ پھر نیا آ رہا ہے. تو اب اگر آپ کا کوئی صوم چھوٹا ہوا ہو تو قضا کر لیں. اور عام طور پہ صوم کس کا چھوٹتا ہے؟ عورتوں کا چھوٹتا ہے، مسافر کا چھوٹتا ہے، بیمار کا چھوٹتا ہے. تو عورتوں کا حیض کی وجہ سے، مسافروں کو اللہ نے چھٹی دی ہے، مریض کو اللہ نے اجازت دی ہے بعد میں قضا کر لیں، تو ان کے صوم چھوٹ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو اگلا رمضان سے آنے سے پہلے اس مہینے تک اگر ابھی تک نہیں کر سکیں، کر لیا جنہوں نے الحمدللہ فارغ ہو گئے، لیکن جنہوں نے قضا نہیں کیا ہے تو انہیں رمضان کے مہینے میں قضا، رمضان کیا شعبان کے مہینے میں قضا کرنا چاہیے. آپ لوگ ٹوکتے ہیں، اس کا مطلب غور سے سن رہے ہیں، اور نہیں ٹوکتے ہیں تو مطلب غور سے نہیں سن رہے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے، بہت سارے لوگ غور سے سنتے ہیں لیکن ٹوکنے میں جھجکتے ہیں، یا شاید ہو سکتا ہے تھوڑا دیر سے جو ہے بیدار ہوتے ہیں، کبھی کبھی دیر سے بیدار بھی ہوتے ہیں. بہرحال تو شعبان کے مہینے میں قضا کر لینا چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ نفلی صوم رکھا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کان یصوم شعبان کلہ کان یصوم شعبان الا قلیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تمام دن صوم رکھ جاتے تھے، تھوڑے دن چھوڑ کے تمام دن رکھ جاتے تھے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ آپ نے پورا مہینہ رکھ لیا ہو. تو بہت زیادہ نفلی صوم رکھا کرتے تھے. لیکن آپ امت پہ بڑے مہربان تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا حکم دیا ہے؟ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، شعبان آدھا گزر جائے تو صوم رکھنا بند کرو. اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ نفل کے چکر میں فرض میں کوتاہی ہو جائے. نفل ہے شعبان کا صوم، جیسے فرض سے پہلے کی سنتیں ہوتی ہیں تو اسی طرح سے شعبان کا صوم ہے. لیکن اگر کوئی آدمی تہجد میں تو جاگ لے پھر فجر میں سو جائے تو کیا کہیں گے؟ ارے بھائی نہ جاگتا تہجد تو ٹھیک تھا، فجر میں جاگو. تہجد میں جاگنا آپ کا ضروری نہیں ہے، وہ سنت ہے، پڑھو گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے کوئی گناہ نہیں ہے. تو شعبان میں نفلی صوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رکھتے تھے، ادھک سے ادھکتر.
ابھی یہی زبان غالب آ رہی ہے نا، تو جاننا چاہیے اس کو بھی. بہت زیادہ صوم رکھتے تھے. اس کے بعد میں شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ شعبان کی 15ویں رات یہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اور شعبان کا 15واں دن عام دنوں کی طرح ایک دن ہے. اس کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے کہ نہیں روزہ رکھنے میں کیا برائی ہے، تہجد پڑھنے میں کیا برائی ہے، تو ان کو کیا جواب دیا جائے؟ صوم رکھنے میں اور تہجد پڑھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں برائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اور جس نیت سے کیا ہے، ہم کو بھی وہی کام اسی نیت سے کرنا چاہیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی نیت سے صوم نہیں رکھا کہ آج 15 شعبان ہے، لاؤ آج 15 شعبان کی نیت سے صوم رکھا جائے کیونکہ اس میں خاص ثواب ہے، تو ہم کو اس نیت کے ساتھ صوم رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئی نیت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت نہیں تھی، آپ نے ایک نئی نیت پیدا کی، تو کیا ہے یہ بدعت ہے. تو نیت کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنا ہے. تو چونکہ ثابت نہیں ہے آپ سے، اس لیے اگر کوئی آدمی روز پڑھتا ہے 15 کو بھی پڑھ لے، آپ 13 کو پڑھو، 14 کو پڑھو، تہجد کسی بھی دن پڑھو. آپ 15 کو خاص کر کے پڑھو گے اس لحاظ سے کہ آج 15 اس لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر وہ بدعت ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہوگی. اس لیے ثواب کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا. نیت میں بھی اتباع کرنا ہے، صورت میں بھی اتباع کرنا ہے. عمل کی صورت کیا ہے، عمل کی شکل کیا ہے، تو جس طرح عمل ہو اس میں بھی اتباع کرنی ہے. اور کسی بھی عمل کو پرکھنے کا 2 پیمانہ ہے، جانتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے. یہ ہے عمل کا داخلی حصہ. عمل کے اندر، آپ کے دل کے اندر کیا ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے. عمل کے قبول کے لیے 2 چیزیں ہونا چاہیے. ایک یہ کہ اخلاص خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آپ کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر اللہ کے ہاں قبول، نہیں تو قبول نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ 2 حدیثیں پورا دین ہیں. آدھا انما الاعمال بالنیات، نیت کی وجہ سے چیک ہو جائے گا کہ آدھا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اور من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے، رد کر دیا جائے گا. تو آدھا شکل و صورت میں، موافقت میں، اتباع میں یہ چیک کر لیا جائے گا من عمل عملا سے، اور آدھا انما الاعمال بالنیات سے. یہ 2 حدیثوں میں پورا دین آ گیا، پورا دین آ گیا. تو یہ بہت عظیم الشان ہے. تو شعبان کے تعلق سے میرے خیال سے اتنا کافی ہے. تفصیل سننا چاہیں تو 2 جو ہے میرے خیال سے پورا درس ہے جو کہ یوٹیوب پہ موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم. اور 12 بجنے سے پہلے چند منٹ اور رہ گئے ہیں. اگر کچھ اور بھی ایک آدھ سوال ہو کسی بھائی کے ذہن میں. اور ماشاءاللہ آج پچھلے مقابلے میں کچھ لوگ بڑھے 3 3 6 3 9